مفتی صاحب دوبارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ۔ السلام. میرے بیٹے بات یہ ہے کہ ہر معاملے کو اگر ساتھ ساتھ کلیئر کرتے جائیں تاکہ سننے والوں کو خوشی ہو کہ محترم حسن اللہ یاری صاحب نے اور مفتی عبدالقوی صاحب نے جو بات کی ہے وہ آج کے حالات کی مناسبت سے بالکل صحیح کی ہے۔ جی 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 بالکل. بات یہ ہے کہ آپ کی اور میری بات میں تین باتیں آئیں۔ پہلی بات یہ آئی کہ ایک ہو گیا وہ نکاح جو دائمی ہے اور جس کے لیے کہا گیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ چلے وہ میٹنگ آپ دکھائیں شیخ صاحب، ان کو چھوڑیں، میٹنگ دکھائیں. وہ میٹنگ جو آپ کہہ رہے تھے نا، میٹنگ ہوئی تھی، شورا ہوا تھا، وہ دکھائیں. کون سی میٹنگ؟ جب منسوخ ہے تو شورا نے مل کے منسوخ کیا، جس میں اچھا ہاں ہاں، یعنی معنی یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ خلافت میں مجلس مشاورت میں علی پاک موجود تھے، سیدنا امام حسن مجتبی موجود تھے، اور اسی کی یہ برکت ہے کہ جب سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ خلافت کی مجلس مشاورت میں حسن مجتبی بھی موجود، علی پاک بھی موجود، اس لیے آپ کے پھر اولاد سے آنے والے 12 ائمہ معصومین میں سے کسی نے نہ استمتاع کیا آپ کے مطابق، نہ کسی نے متع کیا۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ زمانہ خلافت فاروق اعظم کا تھا اور اس کے مجلس مشاورت میں علی پاک بھی بیٹھے تھے اور حسن مجتبی بھی بیٹھے تھے۔ چلیں بھائی وہ دکھائیں نا، وہ دکھائیں، وہ روایت دکھائیں کس کتاب میں لکھی ہے کہ وہ مجلس ہوا تھا، اس میں انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کو ختم کرو. بھائی دکھائیں. اپنے سے بنا رہے ہیں بات کی، بہت اعلیٰ بات کی، بہت اعلیٰ بات کی۔ بات یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کے جو فقہی مسائل ہیں، قضاء یا عمر ہیں، ان کے اندر یہ 17 جو ہے مسائل ہیں جس کے اندر مجلس مشاورت میں علی پاک جلوہ فرما ہوتے تھے اور سیدنا فاروق اعظم اس مجلس مشاورت کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے۔ شیخ صاحب حوالہ بتائیں نا کس کتاب میں لکھا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے تھے۔ اور کس کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے مشورہ دیا کہ متع کو ختم کیا جائے؟ مجلس مشاورت کہاں تھا؟ یہ سب آپ کے تخیل میں ہے، یہ صرف آپ کے امیجنیشن ہے. اچھا آپ کے پاس کتاب موجود ہے قضاء یا عمر، اگر قضاء یا عمر موجود ہے تو ابھی آپ نکالیں۔ میرے پاس قضاء یا عمر نہیں ہے نا، حوالہ دینا آپ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے، حوالہ آپ دکھائیں. اچھا چلو کوئی بھی بات نہیں، آپ کی ہماری جو محبتیں ہیں وہ ہر 15 دن کے بعد رہیں گی۔ یہ 3 مہینے کا جو عدت کا زمانہ ہے وہ ختم ہو گیا، آپ 3 مہینے کے لیے مصروف ہو گئے۔ اگلے 15 دنوں کے بعد میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جس مجلس سے کچھ بھی نہیں ہے شیخ صاحب، اللہ کا خوف کرو، حرام ہے، اس مجلس مشاورت میں سیدنا علی پاک کچھ ایسا کوئی مجلس مشاورہ نہیں تھا جی، آپ نے اس کو تسلیم کرنا ہے۔ ایسا آپ کوئی حوالہ ہے نہیں، آپ اپنے سے بنا رہے ہیں، اللہ کا خوف کریں، جھوٹ نہ بولا کریں. شیخ صاحب ایسا کوئی حوالہ ہے نہیں، ہوتا تو آپ اسی موضوع کو آپ خود لے کے آئیں. کیوں نہیں لے کے آئے؟ حوالہ کیوں نہیں لے کے آئے نا جب ہے ہی نہیں؟ پچھلے دفعہ بھی آپ نے یہ ادعا کیا تھا، آج تیاری کے ساتھ آئے پھر بھی آپ کے پاس حوالہ نہیں ہے. 1 سال کے بعد بھی آپ کے پاس یہ حوالہ نہیں ہوگا، یہ حوالہ ہے ہی نہیں، اس کا کوئی حوالہ وجود نہیں. میرے بیٹے اگر اگلے 15 دنوں کے اندر آپ کی میری ہونے والی گفتگو میں اگر حوالہ پیش کر دوں گا تو آپ بھی تسلیم کریں گے، میں بھی تسلیم کروں گا۔ نہیں ہے بھائی، نہیں ہے، میں حوالہ پیش نہ کر سکا پھر معنی یہ ہے کہ آپ کی بات درست ہے کہ زمانہ خلافت فاروق اعظم کا تھا اور اس مجلس مشاورت جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ آج کے بعد متع حرام ہے، اس کے اندر علی پاک بھی نہیں بیٹھے تھے اور سیدنا امام حسن مجتبی بھی نہیں بیٹھے تھے۔ ایسی کوئی حدیث کوئی روایت نہیں ہے، آپ بنا رہے ہیں جناب، آپ اس کو میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ قضاء یا عمر کو آپ کے پاس اگر موجود ہے تو ابھی نکالیں۔ ایسا حدودی روایت ہمیں دکھاؤ جی. قضاء یا عمر جو ہے یہ کوئی مصادر میں سے ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ابھی لکھی گئی کسی ہوگی اسی عصر میں. اصل تو جو مصادر ہیں وہ تو پرانے ہیں نا، ابھی آج کے زمانے میں کیا ویلیو ہے؟ وہ اس کو تو یہ دینا ہوگا نا، حوالہ دینا ہوگا اس کو، تبری میں سے حوالہ دے گا یا کسی اور مصدر سے حوالہ دے گا نا. تو آپ مصادر میں سے دکھائیں. یہ قضاء یا عمر میں بھی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، وہ آپ بنا رہے ہیں، وہ اگر ہوگا تو اس نے جھوٹ لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایسے کچھ بھی نہیں. میرے بیٹے بات یہ ہے کہ میں وہی بات تو کہہ رہا ہوں کہ اب میری ذمہ داری ہے کہ میں یہ ثابت کروں آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. ابھی جو ہے نا، ابھی شیخ صاحب ہمیں جو رپورٹیں ملی ہیں آپ کی جانب سے کہ آپ جو ہے نا جو حدیث میں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، حدیث شریف میں نے آپ کو دکھا دی یہ صحیح سند کے ساتھ کہ قرآن میں متعہ موجود ہے اور قرآن نے فرمایا کہ الی اجل مسمی متعہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ یہ متعہ کی آیت ہے. تو آپ نے اس کا غلط فائدہ اٹھا کے اس کو غلط ترجمہ کیا. آپ کہتے ہیں استمتاع سے مراد مزہ لینا، لذت لینا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جس بھی عورت کو تم پیسے دے کر ان سے لذت لے لو تو اس کو پیسے ضرور دینا. تو اس کا مطلب ہے پیسے دے کے کسی عورت کے سے بغیر نکاح بغیر متعہ کے آپ لذت وہ لے سکتے ہو، شہوت اپنا پورا کر سکتے ہو. تو آپ کا یہی انٹرپریٹیشن ہے مولوی صاحب؟ میرے بیٹے میں حیران ہوتا ہوں کہ کتنی متضاد بات آپ کر رہے ہیں. ایک طرف آپ فرما رہے ہیں کہ استمتاع اور متعہ ایک چیز ہے، دوسری طرف آپ فرما رہے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جناب اس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں.
مانا یہ ہے کہ جب آپ کے نزدیک متع اور استمتاع ایک چیز ہے، میرے نزدیک ہے نا، استمتاع کا آپ مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ استمتاع کے مذاق اڑانے کا معنی یہ ہے کہ متع کا مذاق اڑانا، متع کے مذاق اڑانے کا معنی یہ ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ متع ایک او مزاحیہ شیخ چیز ہے، صاحب، استمتاع بھی ایک مزاحیہ چیز ہے۔ شیخ صاحب آپ جو ہے نا چالاکی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ استمتاع، وہ تو میرا قول ہے، سمجھ آ رہی ہے، ساری چالاکی کر رہے ہیں آپ، پکڑا گیا نا، اب غصہ آ گیا کیونکہ پکڑا گیا، نہ استمتاع کیا ہے، پکڑا گیا ہے شیخ، پکڑا گیا۔ آپ متع اور استمتاع کے اندر متع کو اہمیت دے رہے ہیں اور استمتاع کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ چلیں، اگر استمتاع اور متع ایک چیز ہے تو چالاکی، متع کا مذاق نہ اڑانا اور استمتاع کا مذاق اڑانا کون سی بات ہوئی؟ ہاں بالکل، ہم تو کہتے ہیں استمتاع سے مراد ہی متع ہے، ہم تو کہتے ہیں استمتاع سے مراد متع ہے، آپ تو کہتے ہیں استمتاع سے مراد متع نہیں ہے، استمتاع سے مراد ہے مزے لینا۔ تو آپ کا یہی ہے کہ آئے کا مقصد یہ ہے کہ تم کسی عورت سے مزے لے لو، پیسے دے لو، ختم بات، یہی ترجمہ ہے نا آپ کا؟ میرے بیٹے بات یہ یہ ہے بھی چالاکی آپ کا کرے گا۔ موقف یہ ہے کہ سنے درمیان میں مداخلت نہ کیا کریں۔ آپ کے نزدیک متع اور استمتاع ایک چیز ہے، ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ متع وہ ہے جو سیدنا فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں علی پاک کی مشاورت سے حرام ہو گیا۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ کے اندر استمتاع ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر متع اور استمتاع ایک ہی چیز ہے، پھر یہ پابندی لگانا کہ بیوہ کے ساتھ تو درست ہے، مطلقہ کے ساتھ تو درست ہے، کنواری کے ساتھ درست نہیں ہے، کنواری کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے، آپ یہ بات حوالہ ثابت کریں، میں آپ کی بات کو مان لوں گا اور اپنی بات کو ہمارے ہاں چاہے اہل بیت علیہ السلام کے استمتاع کیا ہے؟ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، استمتاع آپ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ بتا دیں استمتاع کی ڈیفینیشن ہے کیا، تاکہ ہمارے لیے متع نہیں ہے، کیا چیز ہے پر؟ استمتاع کیا ہے؟ آپ وہی میرے بیٹے میں کہہ تو رہا ہوں کہ متع اور استمتاع آپ کے نزدیک ایک چیز ہے، آپ لیکن آپ متع کی نہیں بتائے گا، کا کیا معنی ہے؟ نہیں بتائے گا نا۔ آپ دیکھیں شیخ صاحب، آپ چالاکی کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، سب سمجھ گئے ہیں، اور سب سمجھ گئے کہ آپ کا جو اپنا موقف ہے وہ آپ چھپا رہے ہیں۔ آپ کا فرمائش یہ ہے کہ استمتاع اور متع ایک نہیں ہے، وہ تو میرا موقف ہے کہ استمتاع متع ایک ہے، آپ کہتے ہیں غلط ہے، آپ کہتے ہیں استمتاع اور ہے۔ عمر صاحب نے قرآن کی مخالفت نہیں کی ہے، عمر نے متع کو حرام قرار دیا نا، استمتاع کو تو حرام قرار نہیں دیا، استمتاع جائز ہے۔ چل تو پھر آپ ترجمہ کریں نا شاید کا کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، عورتوں کے ساتھ تم مزے لیا کرو، اس کو پیسے دیا کرو، یہی ترجمہ ہوتا ہے نا، اسی پہ عمل کرتے ہوں گے آپ۔ بات یہ ہے کہ متع کے اندر تو آپ مزے کا لفظ نہیں بول رہے، استمتاع کے اندر مزے کا بولے، مانا یہ ہے کہ میں آپ کی جناب علم پر حیران ہوں کہ آپ متع کو تو اتنا مقدس سمجھ رہے ہیں کہ جس کی جناب عزت و عظمت، اور استمتاع بیچارے کا ایسے مذاق اڑا رہے ہیں جس وقت کہ کبھی جناب یہ جواب نہیں دیں گے، کبھی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کے نقطۂ نظر یہ ہے کہ متع اور استمتاع ایک ہی چیز ہے، یعنی مانا یہ ہوا کہ 12 ائمہ معصومین میں سے کسی ایک امام نے بھی نہ جواب نہیں دے گا بھائی، جواب نہیں دے گا شیخ صاحب، چالاکی کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ کسی کو سب بیوقوف ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا، سب سمجھ گیا جناب شیخ صاحب۔ آصف صاحب آپ سمجھتا، میں آپ کو بیٹا کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بیوقوف نہیں سمجھتا۔ اس وقت سننے والے سمجھ رہے ہیں کہ مفتی عبدالقوی کا موقف جو ہے وہ مضبوط تر ہے، اس لیے کہ متع اور اگر استمتاع ایک ہی چیز ہے تو متع بھی حرام ہے، استمتاع بھی حرام ہے۔ آپ متع کے بارے میں تو کہتے ہو کہ بڑی جناب تقدس والی چیز ہے، احادیث میں موجود ہے، اور میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں جس مجلس مشاورت میں متع حرام ہوا ہے، اس مجلس مشاورت میں علی پاک بھی بیٹھے ہیں، امام حسن مجتبی بھی بیٹھے ہیں۔ اور بھائی پرانی باتوں کو کیوں تکرار کر رہا ہے؟ آپ کے نزدیک استمتاع کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس آیت کا ترجمہ کریں شیخ صاحب، آپ اس آیت کا ترجمہ کریں۔ دیکھیں میرا نقطۂ نظر جو ہے وہ غلط ہے، مان لیا، آپ کا نقطۂ نظر تو صحیح ہے نا۔ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، اس کا آپ ترجمہ کریں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس جب تم خوب فائدہ اٹھا لو، مِنْهُنَّ ان خواتین سے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ان کو مزدوری دے دو۔ معنی یہ ہے کہ حق مہر جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے، ایجاب و قبول بعد کے اندر ہوتا ہے، اور استمتاع کے اندر یہ ہے کہ ایجاب و قبول کے بعد استمتاع پہلے ہے اور اجرت جو ہے اس کی بعد میں ہے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ متع اور استمتاع ایک چیز ہے، تو معنی متع کو چھوڑو، کہ حضرات متع کو چھوڑ رہے ہیں شیخ صاحب، معصومین نے نہ متع کیا ہے نہ استمتاع کیا۔ پھر چلا گیا نا۔ دیکھیں آپ نے جو ابھی ترجمہ فرمایا نا کہ ان کے ساتھ اگر مزے اٹھاؤ تو پھر ان کی اجرت، ان کی مزدوری ان کو ہٹا دو۔ نکاح میں یہ ہوتا ہے پہلے ایجاب و قبول ہے، پھر مہر ہے، جو کچھ بھی ہے۔ اس میں استمتاع میں ایجاب و قبول تو نہیں ہے نا، ایجاب و قبول ہے تو استمتاع ہے، ایجاب و قبول ہے تو اس میں اور نکاح میں فرق کیا ہے؟ ہاں شبہ دیکھیں نا۔ اب آپ کی بات، جب آپ مذاق کو ختم کر کے مذاق کی طرف نہیں جائیں گے اور اپنی متانت اور سنجیدگی سے بات کریں گے، آپ کے اندر ہوچا پن نہیں ہوگا، اس کے بعد آپ جو گفتگو کریں گے اس پر میری گفتگو ہوگی۔ آپ سمجھ لیں توجہ سے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ،
اس کے اندر کیا ہے؟ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول وشرطہ حضور الشاہدین، و اس کے ساتھ کیا ہے؟ اعلان عام، اعلان عام ہوگا، اور اس کے مطابق اسی وقت حق مار کا تعین ہوگا، حق مار پہلے دیا جائے گا۔ رخصت یہ کون سی آیت میں ہے بھائی؟ اپنے سے بنا رہے ہیں، کسی آیت میں نہیں ہے، ایسا اپنے سے بنا رہے یہ فن کے ہو ماتاب لکم من النساء ہیں۔ اس میں کہاں لکھا ہے کہ شاہدین وغیرہ؟ وہ اپنے سے بنا رہے ہیں۔ اچھا آپ کے نزدیک جناب جو حضرات ائمہ معصومین نے نکاح کیا ان میں گواہ نہیں تھے؟ بھائی صاحب چلیں بھائی، آپ سے بات، کیونکہ آپ سوال کا جواب نہیں دیتے، آپ اپنے نقطۂ نظر کو چھپا رہے ہیں۔ پھر وہی بات، آپ کا نقطۂ نظر دیکھیں، ہمیں جو بات کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ سیدنا علی پاک نے، چھوڑ بھائی، چھوڑ دیں بھائی، آپ شیخ صاحب، ہمیں جو رپورٹ ملی ہے نا، جتنے نکاح کیے ہیں کیا ان میں گواہ تھے یا نہیں تھے؟ شیخ صاحب ہمیں جو، ہمارے پاس جو رپورٹ ملی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عورتوں سے مزے اٹھاؤ، پیسے دے دو، ختم، ٹھیک ہے نا؟ متنی ہے کا معنی آپ کو نہیں آتا، استمتاع کا معنی مزہ اٹھانا یہ آپ کو آتا ہے۔ میں آپ کے ذہن پہ حیران ہوں، متے کا معنی بھی یہی کرو نا۔ ٹھیک ہے، پھر میں رپورٹ صحیح ملی ہے نا، رپورٹ صحیح ملی ہے شیخ صاحب۔ اب میں جب متے کے بارے ترجمہ کروں گا فائدہ اٹھانا، یہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط؟ چلیں، استمتاع جو ہے نا، انہوں نے ایک نیا شق نکالا اسلام میں پہلی دفعہ، نکاح کے علاوہ، متے کے علاوہ ایک اور چیز ہے استمتاع، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اپنا ایک اور بنا دیا، ایک اور چیز ہے، نکاح بھی نہیں ہے، متع بھی نہیں ہے، استمتاع ہے۔ اس میں یہ کہ مزے اٹھاؤ، آخر میں پیسے دے دو، ختم، صحیح ہے۔ اور متے کا معنی کیا ہے کہ مزے نہ اٹھاؤ، منہ کالا کرو۔ متے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح ہے، نکاح کی دو قسمیں ہیں، نکاح کی دو قسمیں ہیں، نکاح کی دو قسمیں ہیں، ایک نکاح دائم ہے، ایک نکاح موقت ہے، ٹھیک ہے نا؟ مؤجل ہے۔ اور نکاح موقت کا معنی کیا ہے؟ متع۔ بالکل۔ اور متے کا معنی ہے فائدہ اٹھانا۔ یہ آپ کہیں نا کہ متے کا معنی ہے منہ کالا ہم نہیں کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے، لذت اٹھانا دونوں میں خوب فائدہ اٹھانا تو آپ کو پریشان کر رہا ہے، اور متے کا معنی یہ چلے جی، شیخ صاحب غصے ہو رہے ہیں، شیخ صاحب پکڑے گئے، مفتی قوی صاحب بری طرح پکڑے گئے آج۔ یہ آپ نے جو غلط فتوی دیا نا، اس پہ خود بھی عمل کیا ہوگا، خود بھی عمل کیا نا اس پہ، یہ جو آپ نے بنایا تیسرا شق، اس پہ خود بھی عمل کیا ہوگا نا، تو آپ نے بہت زیادہ۔ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ میری طرف آپ جو چیزیں منسوخ کر رہے ہو، میں اس معاملے کو یہ سمجھتے ہوئے چونکہ بیٹے ہو اس لیے میں آپ کے معاملے کو آپ کیسفات نصیب نے کہا ہے کہ جناب متے کا معنی فائدہ اٹھانا نہیں ہے، اور استمتاع کا معنی خوب فائدہ اٹھانا، خوب فائدہ نکاح کا کیا مطلب ہے؟ متے کا معنی بھی شیخ صاحب استمتاع کا معنی بھی خوب فائدہ اٹھانا ہے۔ قرآن میں بعض الفاظ، متے کو تو محترم سمجھا جائے اور استمتاع کا مذاق اڑایا جائے۔ آپ نہیں مذاق اڑا رہے نا، آپ تو کہہ رہے ہیں آپ کا نقطۂ نظر، آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں مزے اٹھاؤ۔ دیکھیں ایک منٹ میں تو سنیں مجھے، مزہ اٹھانا یہ اگر وہ حلال ربط ہے نا، حلال مشروع رابطے ہیں، مشروع عقد ہے، تو اس میں فائدہ اٹھانا وہ تو سنت ہے، وہ کوئی حرام تو اس میں تو ثواب ہے ہمارے ہاں۔ ہاں، لیکن آپ تو کہتے ہیں نا، آپ تو کہتے ہیں نکاح کے بغیر مزے اٹھاؤ، آخر میں پیسے دو، بات ختم۔ 10 دفعہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ اس آیت میں، اس آیت کو ترجمہ کرو، فَمَسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ ہاں تو کیسے الو کے پٹھے نے کہا ہے کہ استمتاع کا معنی ہے بغیر نکاح کے؟ تو پھر فرق کیا ہے؟ اپنے دماغ کے مطابق ایک جناب خیال لے آنا، اور وہ بھی شیطانی خیال لے آنا، اور پھر منسوخ کر دینا مفتی صاحب کی طرف، فَمَسْتَمْتَعْتُم، پھر تم جس وقت نکاح استمتاع کے ساتھ ان سے استمتاع کرو، مِنْهُنَّ ان یہ نکاح استمتاع کہاں سے لے کے آئے بھائی؟ اجورہن، ان کو جناب مزدوری دے دو۔ آپ مجھے بتاؤ، اب آپ درمیان میں بولا شیخ صاحب، آپ کے نکاح استمتاع میں مدت تعین ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ نکاح استمتاع میں فراق کس کے ساتھ حاصل ہوتا ہے؟ پیسے دینے کے بعد فراق حاصل ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں نا، اب آپ صحیح لائن پہ جا رہے ہو۔ بات یہ ہے کہ متع جو ہے اس کے اندر نکاح، متے کو چھوڑیں، آپ نکاح استمتاع کا جواب دے دیں۔ نہیں، آپ چالاکی نہیں کریں، بات کو نہ گھمائیں۔ نکاح استمتاع، دیکھیں نکاح عقد دائم میں دیکھیں شیخ صاحب ایک منٹ، عقد دائم میں فراق کیسے حاصل ہوتے ہیں؟ یا کوئی شوہر مرے، وہ عورت بھائی وہ بیوہ ہو جاتی ہے، فراق حاصل ہو گیا، یا یہ ہے کہ طلاق دے دے۔ نکاح دائم میں فراق کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یا ایک مر جائے شوہر یا طلاق مل جائے۔ آپ کے نکاح استمتاع میں اس میں فراق کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس کا جواب، کوئی اور چیز نہیں کہنا، اس کا جواب دینا۔ اسی کا جواب دے رہا ہوں۔ فَمَسْتَمْتَعْتُم کے اندر معنی یہ ہے کہ یہ نکاح استمتاع ہے، اور نکاح استمتاع کا وقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی علیحدگی بھی اسی طرح ہوگی، یا کلمات بولے گا طلاق کے، یا اللہ معاف فرمائے کہ ان میں سے ایک فوت ہو جائے گا۔ میں چونکہ بری بات نہیں سنتا، اس کا فرق کیا ہے نکاح کے ساتھ؟ معمولی نکاح کے ساتھ اس کا فرق کیا ہے پھر؟ ہاں فرق کیا ہے؟ شاباش، یہ اب آپ نے بڑی حکمت والی، جو نکاح دائم ہے اس کے لیے ہے اعلان عام، اور یہ جو نکاح استمتاع ہے اس کے اندر اعلان عام نہیں ہے۔ اس کے اندر چونکہ اعلان عام نہیں ہے، اس لیے اس کے اندر صرف 2 گواہ ہوں گے،
اور اس کے ساتھ وقت کا تعین نہیں ہوگا، محترمہ کی رضامندی ہوگی، ہر وہ محترمہ جو عاقلہ بالغہ ہے، کسی کے نکاح میں نہیں ہے، اس سے آپ نکاح استمتاع کریں گے بغیر وقت کے تعین کے، اعلان عام نہیں ہوگا، صرف حضور شاہدین ہوگا، یہ نکاح استمتاع ہے۔ یہ آپ نے اپنی فقہ بنا دیا نا، آپ نے اس کے اندر اعلان عام بھی ہوگا،